بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. عزیز نوجوان دوستو، آج کی اس محفل میں نہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے نہ بیانے کرنا ہے، سمجھے؟ اس لیے کہ ایک طرفہ کتنا بھی زور نہیں ہو، سامنے والے اگر سائلنٹ موڈ پہ آ گئے تو جو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو سامنے کا ڈیوائس جب تک ایکسیپٹ نہیں کرتا تو ادھر سے سینڈ کر کے کوئی فائدہ نہیں. دو طرف کا ڈیوائس ایک موڈ پہ ہونا چاہیے، ہے نا، یہ سینڈنگ میں اور وہ ریسیونگ میں، تب جا کے بھیجنے کا کچھ فائدہ ہوتا، ڈیلیور کرنے کا کچھ فائدہ ہوتا ہے نہیں. تو اگر کوئی محفل ایسی ہو کہ سامنے والے اپنا بلوٹوتھ آف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر وائی فائی لگا کے اور 10 جو ہے ایک دم ایکٹیو ایپوں سے بھیجے تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا. اس لیے اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے پہلے دونوں کو ایکٹیو موڈ میں آنا ضروری ہے. Isn't it؟ جی کیا میں کچھ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر کچھ کریکشن ہے تو بتا سکتے ہیں. تو یہ جو ہماری محفل ہے، بیٹھک ہے، مجلس ہے، یہ کنورزیشن کی ہوگی. اور اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے نا کہ ہم بولتے رہیں اور آپ سنتے رہیں. جی، اور انا ہاہنا قاعدون، بس ہم یہاں بیٹھے ہوئے. جی، اب آگے کا کام آپ کرتے رہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ان سے کہ چلو آگے جنگ لڑنا ہے، ارض مقدس کو فتح کرنا ہے. تو وہ لوگ بولے کہ ان فیہا قوما جبارین، ارے اس میں بہت زبردست ملٹری ہے، چلیں وہ ان سے جو ہے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اذهب انت وربک، آپ اور آپ کی اللہ میاں جائیے، فقاتلا، اور جنگ لڑی. انا ہاہنا قاعدون، ہم لوگ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے آرام سے. اگر وکٹری مل جائے، کامیابی کی کوئی خبر ہے تو اطلاع کیجیے، ہم اپنا تھیلا اور جھولا لے کے آ جائیں گے اس سرزمین پہ، پھر بسیں گے مزے سے. ٹھیک ہے؟ تو آج کل ہماری قوم بھی کیا کر رہی کہ دین کے تعلق سے جو بھی فکریں کرنا ہے وہ مول صاحبوں کو، امام صاحبوں کو، حافظوں کو، ان کو دے دیے ذمہ داری. آپ لوگ محنت کیجیے، آپ لوگ کوشش کیجیے. تو نہ خوب محنت کرنا، وہاں کے نماز پڑھانا، وہاں کے بیان کرنا. جی، اور ہماری قوم کیا بولی؟ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بتائیے اب اگلا کیا ہے؟ تو اس طریقے سے کامیابیاں نہیں ملتی، سمجھے؟ اس طریقے سے کامیابیاں نہیں ملتی. کامیابی کیسا ملتی ہے کہ پوری فوج کمانڈر کے اشارے پہ ایکٹیو رہنا، نہیں آگے بڑھ بولتے ہی بڑھنا شروع کر دیں، دائیں مڑ بولتے ہی مڑنا شروع کر دیں، ہے نہیں اشارے بلکہ کوڈ ورڈ پہ چلنا پڑتا. تو پھر وہاں پہ کیا ہے، جنگ جیتی جا سکتی. ٹھیک ہے؟ آپ بولیں گے ہم بیٹھے ہوئے انا ہاہنا قاعدون، جی وہ تو ہم کو بھی نظر ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسی طبیعت رکھنے والوں سے، ایسی قوم سے کام نہیں ہو سکتا. آج کل کچھ زیادہ مزاج ایسے ہی ہو گیا، سنے فکر، درد، جذبہ، تڑپ جو بھی ہے وہ امام صاحب کو، مولانا کچھ رہنا ہو، ان کا سن کے تھوڑا سا جسم میں ایک دم جھرجھری آئی جیسی ہوتی، پھر جا کے وہاں سائلنٹ ہو جاتا. تو اس سے بات آگے نہیں بڑھتی. بہرحال تو ہماری محفل اور مجلس کیا ہو
کیسی ہونا چاہیے؟ اس کا موڈ کیا ہونا چاہیے؟ بولیے، سب بولیے بھائی. ہاں، کیسی ہونا چاہیے؟ ایکٹیو ہونا چاہیے. ایکٹیو ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دان کرنا ہے. جی، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو کنورزیشن موڈ پہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، خالی مول صاحب کو بولنا ہے اور ہم کو آمنا وسلم. جی بالکل. مول صاحب کی بات اگر ایسا نہیں سمجھ میں آئی تو آنکھ بند کر کے مراقبے میں چلے جانا اور ساتویں آسمان پہ جا کے سمجھنے کی کوشش کرنا. مول صاحب جو بھی بول رہے ہیں یہ سب وہی کے باتیں ہیں، وہیں سے ایسو ہے. تو ڈائریکٹ وہاں جا کے سمجھ لیے تو کیسا ہے تعمل کے تھوڑے لوگ وہاں پہنچ جائیں. جی، تو ایسا بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو آپ حضرات یہیں رہیے. آپ لوگ جب تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کے ساتھ بات رہے گی. ٹھیک ہے نا. بات ہر بات کو نہیں کہیں. بات ہر بات کو نہیں کہیں. بات مشکل سے بات ہو. بات مشکل سے بات، یعنی بات ایسی ہونا چاہیے کہ اس میں بات بن جانا چاہیے. نہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ میچور ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں. کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ جن کو گھر والے بیزار ہو کے بھیج دیے ہوں کہ جاؤ بہت دم کر رہے ہیں 10 دن کا، کبھی منہ کالا کرو، سنے منہ چھپاؤ، یہاں سے دفاع ہو جاؤ یہاں سے. ایسے نہیں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ معزز ہیں، محترم ہیں. جی، آئے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے در پہ بلایا ہے. آپ بڑے جذبات سے آئے، بڑے ارادوں سے آئے. جی، آپ کے سامنے بھی کئی ایک تقاضے تھے ہوں گے. جی، گھریلو تقاضے، تعلیمی تقاضے، خاندانی تقاضے، جی میدانی تقاضے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کے سامنے ریکوائرمنٹس تھے. سب کو آپ نے اسکپ کیا. تھوڑی دیر، تھوڑے دن کے لیے اس کو ہولڈ کر دیا. بھائی یہ سب تو لگا ہوا رہتا، دیکھیں گے جو کچھ بھی ہے عید کے بعد دیکھا جائے. بلکہ آپ حقیقی عید کی تیاری کرنے کے لیے آئے، یعنی اس ارادے سے آئے ہیں کہ اس سال ہماری عید ہو جائے. سمجھے نا. اب تک کیا ہے، سامان سے عید مناتے تھے. اب تک کس سے عید مناتے تھے؟ سامان سے. اس مرتبہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ کس سے منائیں؟ ایمان سے. سمجھے نا. اپنے ایمان سے عید کے مزے لیں گے. اب تک سامان سے لیے. جی نا. اور حقیقت بھی یہ ہے نا کہ اگر کوئی عید کے دن نئے کپڑے نہ پہنے لیکن رمضان کے تقاضوں کو پورا کر لے تو اس کے لیے ہی عید کی خوشیاں ہے نہیں. تو ہم کچھ ایمانی مزے چکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر. جی، اب تک رمضان میں مختلف ڈشوں کے مزے چکھتے رہے. شاہ ہاؤس کی بریانی اور پستہ ہاؤس کی حلیم اور وہاں کے دہی بڑے اور یہ سب چیزوں کے تو مزے لیتے ہی رہے. اور گھروں میں پوچھو مت، ماشاء اللہ ایک سے بڑھ کے ایک کلاکار، ہر کوئی اپنا ہنر دکھاتے رہے کہ یہ بھجی ایسے بھی بن سکتے ہیں، چھولے ایسے بھی بن سکتے ہیں. جی، تو اس کے تو مزے بہت لیے، سامان کا مزہ تو بہت لیا. جی، اب ضرورت ہے کس کی؟ آگے آپ لوگ بولے تو میں کچھ بولوں گا. میں دیکھ لوں آپ لوگ کیچ کتنا کر رہے ہیں. جی، برابر آپ کی بھی آواز آتے رہنا چاہیے. کس کے مزے لینا ہے؟ اس کے ایمان کے مزے. ایمان کے بھی مزے ہیں نا بھائی، ہے نہیں؟ اعمال کے بھی مزے، تقوی کے بھی مزے، عبادتوں کے بھی مزے ہیں. نہیں، صحابہ کرام کو ایمان کے اور اعمال کے اتنے مزے آتے تھے کہ ان کے جسم میں تیر لگ جاتی تھی، لیکن ان کو بس نماز کا کچھ ایسا مزہ، تلاوت کا کچھ ایسا مزہ کہ تیر نکالنے کو جی نہیں چاہا، جسم سے سارا خون نکل گیا. اخیر کنڈیشن میں ساتھ والوں نے کہا اللہ کے بندے پہلے کیوں نہیں بتا دیے؟ جب تیر لگی تھی تبھی بتا دیتے. آپ کا تو بہت سارا خون بلڈ نکل گیا ہے، اب زندگی کے چانسز بہت کم. قرآن پڑھنے میں ایسا مزہ آ رہا تھا، یہ کام بعد میں کریں گے بول کے رک گیا. جی، وہ بھی اٹھائے کیوں؟ اس لیے اٹھائے کہ وہ پورے فوج کی نگرانی کرنا تھا کہ میں بھی چلے جاؤں گا، سب سوتے رہیں گے تو قوم کی حق تلفی ہو جائے، اس لیے اٹھا دیا. تو صحابہ نے جب مزے لیے ہیں قرآن کے، ایمان کے، عبادات کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے سپریٹ مزے ہے نا. تو اللہ کرے کہ وہ مزے ہمیں بھی نصیب ہو.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اس شخص کو ایمان کا مزہ مل گیا، وہ شخص ضرور مزہ چکھے گا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں۔ آگے آپ نے تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ وہ خوبیاں اپنے اندر لانا چاہیے تاکہ ایمان کا مزہ چکھے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بہرحال آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اور اکثر و بیشتر اس میں سنت اعتکاف سمجھے، اور کچھ ہمارے نوجوان نفل اعتکاف اور کچھ اعتکاف کرنے والوں کی خدمت۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بار بار اعتکاف کی جو فضیلت ہے اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ریوائز کرنا چاہیے، دہرانا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان اور جذبہ تازہ ہو۔ واقعی بھائی اعتکاف کرنے پہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، سمجھے نا؟ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ریفریشمنٹ آ جاتی ہے، سمجھے؟ ریفریش ہو جاتی ہے باڈی سول، سب ایک بشاشت آ جاتی ہے۔ واقعی اچھا اعتکاف کرنے پہ اللہ یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، ماشاء اللہ، اتنی مہربانیاں۔ یہ بتائیے اعتکاف کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ آئیں۔ جس کو جو یاد ہے بتائیے، اپنے انداز میں بتائیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حدیث کے جو نریٹڈ الفاظ ہیں منقول وہی آپ ذکر کریں۔ جو بھی آپ نے یہاں بھی کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے الحمدللہ جی، اس میں بھی بتایا گیا، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں جی۔ بتائیے، آپ سے کچھ فائدہ مجھے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ میں ہی آپ کو کچھ فائدہ پہنچاؤں، اور کچھ رہ جائے گا تو پھر بتا دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ حافظ صاحب فرما لیں ونس ریپیٹ اگین۔ سنو، غور سے سنو، بولو گے تو بول رہے کیا مول صاحب بول رہے ہیں، سن لو، سب کو یاد رہنا بھی جی۔ بندے کے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سمجھے نا کتنی بڑی بات ہے؟ بندے کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ خاموش، شہر خاموشہ میں جی۔ شہر خاموشہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، کس کو بولتے ہیں؟ قبرستان، جہاں پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آتا۔ قبرستان پہ جا کے سنت طریقے کے مطابق سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ تو اپنی سلام بھیجنے کا رہتا نہیں؟ تو ویسا ہے کیا معاملہ؟ ابھی باحیات ہے نا آپ لوگ جی؟ کسی کو کچھ شک ہے؟ ہاں، اینی ڈاؤٹ؟ کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں شک تو نہیں ہے نا؟ سب باحیات ہے، تو ایسا لگنا بھی چاہیے۔ یا پھر یہ ہے کہ باڈی یہاں پر ہے اور آپ پروفیسر صاحب ہیں کہ مائنڈ ایبسینٹ باڈی پریزنٹ ہے نا؟ ایسا ہے تو بھی جواب نہیں آتا۔ ایسا تو نہیں ہے معاملہ کہ آپ سوچنے میں لگے ہوئے ہیں آج گھر میں حدیث بننے والی تھی، اس کا کیا ہوا جی؟ ہاں، ہم تک نہیں پہنچی کہ آئے تو سب کے بیچ میں کیسا کھانا، وہ ایک مسئلہ ہے جی۔ کچھ ایسی پلاننگ چل رہی ہے نہیں؟ انشاءاللہ سب کے لیے اجتماعی انتظامات رہیں گے، جو بھی ہے کھانے پینے کا، آپ گھبرائیے مت، ٹھیک ہے؟ یہ سب فکروں میں مت پڑیے آپ، یہ چیپ ہے سب۔ تو کیا بولا میں آپ کو؟ سب سے پہلی فضیلت کیا ہے اعتکاف؟ تین بڑی بڑی خندقیں حائل کر دی جاتی، یعنی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی، یعنی اب بندے کا دوزخ میں جانا مشکل ہے۔ دنیا کے جو قلعے رہتے ہیں تو اس کی سیفٹی کے لیے بادشاہ سلامت کیا کرتے ہیں؟ ایک خندق کھدا دے تاکہ دشمن جو ہے ڈائریکٹ قلعے پہ اٹیک میں گھس کے نہیں آ جانا، سیفٹی کے لیے آسانی سے قلعے تک نہیں پہنچ سکنا، بلکہ اطراف سے خندق کھود دیتے، پھر اس میں کبھی شارٹ اور کبھی مگرمچھ، کبھی اور ایسی بھیانک چیزیں ڈال دیتے تاکہ کوئی پانی میں سے اتر کے بھی اندر نہیں آ۔ تو خندق کا مطلب یہ رہتا رکاوٹ کھڑی کر دیتا، اب وہ قلعے تک آ ہی نہیں سکنا۔
دیکھے خلا اسے تو خلے کے اطراف دیکھے. آج کل گئے تو خالی سیلفیاں لینے کی فکر رہے گی. سنیں وہ چٹان پہ ٹھہر کے لیں گے, وہ پہاڑ پہ جائیں گے, وہ تاریخ کیا ہے, کون بنائے, کتنے سال حکومت کرے, ناکامی کیوں ملی, سب ریزنس اس کی طرف ہے نہیں اپنا ذہن. کون تھے, کس ذہنیت کے تھے, مسلمان تھے, غیر مسلم تھے. اور تاریخ سے, ہسٹری سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ہر قوم کو اپنی ماضی یعنی اپنے پاسٹ کا علم ہونا چاہیے. تو جو اپنے پاسٹ کا علم رکھتی ہے تو اپنے فیوچر کا صحیح منصوبہ بنا سکتی. سمجھے؟ تو ہمیں اپنے اسلام کی بھی تاریخ معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے مذہب کی تاریخ بھی معلوم ہونا چاہیے. اسلام کی بھی اور ملک کی بھی, دونوں تاریخیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اس سے ہم کو جو ہے حالات کا حل نکالنے میں مدد ملتی ہے. گھبراہٹ نہیں ہوتی, خوف کے شکار نہیں ہو جاتے, ایک کانفیڈنٹلی زندگی گزار سکتے. سمجھے نا, اعتماد کے ساتھ زندگی گزار سکتے. تو نوجوانوں کو یہ ذوق ہونا چاہیے. آج کل ذوق اس کا سیلفی کا, کہیں بھی چلے گئے سنیں تو حرم شریف کو گئے تو بھی سیلفی ہے, اور کسی کھنڈے جگہ گئے تو بھی سیلفی ہے, اور سمندر کو چلے گئے تو بھی وہی ہے. چاہے بہہ کے چلے جان دو, پیرا پھسل جان دو, سنیں گر کے مرے تو اس سے مطلب نہیں ہے. وہ اس سے پہلے ایک سیلفی آ گئی تو وہ نجات کا بہت بڑا سامان ہے جیسے جی. اور کہیں کھا رہے تو بھی کھانا ہضم اسی وقت ہوگا تب ذرا سیلفی لے کے ڈال دیں گے, پورے دوست احباب کو معلوم ہو جانا کہ آج ہم نے اڈلی وڑا کھائے ہیں. سنیں, یا جو بھی ملا ہے بہرحال, ٹھیک ہے نا, یہ ذوق ہو گیا. اصل چیز کا ذوق رکھنا چاہیے, علم, نالج, ہسٹری کا علم ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ فضیلت ہے, فضیلتیں سب کو معلوم ہونا چاہیے جی. اور کیا کیا ہے بولیے, اس کے فائدے کیا ہے, ثواب کیا ہے, بولو نا بھائی. معلوم ہے, میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ تھوڑا سا ہیزیٹیشن سے کام کریں, دیکھتے لوگوں میں ہم کام بولیں, گھبرائیے مت, بولیے. ہم دیکھیں مصعب بہت پوائنٹ کی بات ہے. سونا کھانا بھی عبادت, لہٰذا سوتے رہو, اور کچھ اور نہیں بھی کرے تو یہ کرتے رہو, ٹھیک ہے, اس لیے یہ بھی عبادت ہے. ہاں, بس یہ تیج کرنا جتنے سے عبادت میں جان آ سکتی ہے, سپورٹ مل سکتا ہے, سمجھے نا. اتنا نہیں کرنا کہ عبادتیں مار کھا جائیں, ٹھیک ہے نا. کھانا کھانا چاہیے جی. اور بتائیے. ماشاء اللہ, جو اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, شب قدر یقینی طور پر مل جاتی ہے, اس لیے کہ وہ اس وقت میں رہتے ہیں. اور مصعب بولے سے اگر خالی کھا پی کے آرام کر کے بھی رہ گئے تو انشاءاللہ شب قدر تو مل ہی جائے, ٹھیک ہے نا. اور اگر عبادت کر لیں گے تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنی عبادت کریں گے اتنا نفع ہوگا. تو بات سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سب یہیں پر ہے یا کہیں اور ہے جی؟ چلیے, اور کیا ہے بتائیے. 10 نیکیاں, تو 10 نیکیوں سے لے کے 700 نیکیوں, یہ جنرل آفر ہے, سمجھے. یہ اسپیشل دنوں کا نہیں ہے, اس سے آگے کی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آتے ہیں وہ ہمیشہ فرشتوں کے مصاحب رہتے, یعنی ان کے ساتھ فرشتے. اللہ اکبر, ٹھیک ہے. آج دیکھو جگہ جگہ کیا ہے, اسد صاحب, اکبر صاحب افطار پارٹیوں میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ گنج میں نہ ٹھہرے ہوئے تو صبح سے پورا بھائی فورس کے ساتھ آئے, سیکیورٹی گارڈ ہے ان کے ساتھ, تو ایسا دیکھ رہے نہیں. تو جو بندے اعتکاف کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کی فوج کو اتار دیتے, سمجھے نا. یہ اب دیکھنے والوں کی نگاہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکیں, لیکن ہم کو امیجنیشن سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اعتکاف کی برکت سے یہ دولت سے نوازا. معمولی بات نہیں ہے. آپ کسی علاقے میں چلے جائیں اور آپ کو جو ہے کوئی اسپیشل سیکیورٹی مل جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے کپڑے ٹائٹ ہو جائیں گے, ماشاء اللہ پھولے نہ سمجھ, ہمارا اتنا اعزاز ہے اور اکرام. تو بھائی کیا صرف
دنیا کے اعزاز اور اکرام کو اعزاز سمجھیں، دین کے اور ایمان کی اور روحانی اعزاز اور اکرام کو نہیں سمجھیں، اس کو سمجھنا چاہیے، ہے نا، اس کے مزے لینا چاہیے اور اس کی ہم خود قدر کرنا چاہیے، یا کوئی اور نگرانی کرو یا نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو ہمارے ساتھ رکھے ہیں، خصوصی فرشتوں کو، تو ہم کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نہیں کوئی آپ کو بلا کے اچھے صوفے پہ بٹھائے تو آپ جو ہے ٹانگ اٹھا کے سامنے کے اس پہ رکھ دیے اور ادھر سے سگریٹ اور بیڑی جلا دیے، تو انہوں بولتے ہیں ان کے اندر ہے ہی نہیں، عزت دینے کے قابل نہیں ہے، ان کو رکھو تو انہیں آٹ پہ بٹھاؤ، وہیں صحیح رہتے ہو۔ تو اس لیے ہم کو اللہ نے جب اپنی در پہ بلایا ہے اور اتنا احساس اور اکرام کیا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک تازگی کے ساتھ وقت گزاریں۔ اور ایک ہے حاضری اور دوسرے ہے حضوری، سمجھے نا، ایک ہے حاضری اور دوسرے ہے حضوری۔ حاضری کا مطلب باڈی کو لا کے پٹک دینا، اور حضوری کا مطلب یہ کہ دل کو لا کے پٹک دینا، دل دماغ کو حوالے کر دینا۔ بھئی اللہ کے در پہ آئے ہیں، اللہ کے ہو کے جانا، اللہ کو پا کے جانا ہے نہیں ہے، تو عاشقانہ انداز میں وقت گزارنا تو مزہ آتا اس میں، سمجھے۔ میں تو ہر دن میں 2 بار پوچھتے رہتے آج کوسا روزہ ہے اور آج کوسی تاخرات ہے، دوسری ہے تیسری ہے، 2 ہو گئے نہیں، تو آج بولے تو تیسرا چلے گا، اب چوتھا آنے والا ہے، ختم آج کا تو اجازت، تو گنتے بھی، سمجھے نا۔ اور نہیں تو عاشقانہ انداز میں اگر وقت گزاریں گے تو پھر ایسا ملال ہوگا، اتنا وقت نکل گیا اور جیسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو نہیں اٹھایا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ سمجھ، دونوں میں بڑا فرق۔ تو صرف جسم کا حاضر ہو جانا کافی نہیں، بول رہے آپ، صرف جسم کا حاضر ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ روح، جسم، دل، دماغ کا بھی اس میں حاضر اور شامل ہونا چاہیے، سمجھے۔ شیطان کی اور نفس کی آخری کوشش تو یہ رہتی پٹھا آ گیا تو صحیح، مگر اس کو یہاں سے ہائیجیک کیسا کریں گے، تو کچھ نہ کچھ خیالات میں ڈال کے چھوڑ دیتے، ارے یہ کہاں آ گئے بھائی، یہاں پہ گرمی بہت ہو رہی، یہ کہاں آ گئے بھائی، یہاں پہ سونے کو ہی نہیں مل رہا، اچھا دن بھر کے جم کے سونے کو نہیں مل رہا، بعض وقت خیالات وسوسے آتے رہتے، تاکہ یہاں آ کے بھی یہاں سے پورے طور پر لطف اندوز نہ ہو سکے، ہے نا۔ تو اس لیے ہم اگر اپنے آپ سے پریپیئر کریں گے تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر نہیں کریں گے، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے، تو کیسے ہی ماحول میں چلے جاؤ، آپ حرم شریف میں بھی چلے جائیں گے تو دیکھیں گے کیا ڈیزائن ہے، کیا سیاہ ہے، کیا قالین ہے، اسی میں کھو کے رہ جائیں گے، اصل چیز جو حاصل ہو رہا ہے وہ حاصل نہیں کریں۔ سنیں، یا تو راحتوں میں یا تو مشقتوں میں، اس میں دماغ لگا کے چھوڑ دیں، سمجھے۔ حالانکہ یہ دونوں ہمارا مقصد نہیں ہے نا، ہمارا مقصد تو عبادت ہے، طاعت ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ سے کنیکشن بنانا ہے، اصل ہمارا مقصد وہ ہے، تو اس پہ ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ نہیں تو اس کے لیے ہمیں جو فضائل ہیں اس پر بھی نظر دوڑانا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ معتکفین کا بڑا مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ، سمجھے نا، کہ وہ اللہ کے در کے مصاحب ہیں، مصاحب یعنی ہمیشہ کنٹینیوسلی جس کو صحبت نصیب ہے، شہنشاہ ہے اعلیٰ کی اللہ۔ ہمیں اپنی قسمت پہ رشک کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی ہم اسد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آئے، تھوڑی دیر بہت وقت گیا تھا، ملاقات ہوئی تھی، ان کے ٹیبل پہ کھجور کھائے بولے، یعنی دنیاوی لیڈروں کے ساتھ بیٹھنے میں، کھانے میں ہم ایک فخر محسوس کرتے ہیں، تو کسی درجے میں وہ خوشی ہم کو اللہ کے در پہ آنے پہ بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھے نا۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے، سمجھے۔ تو اس کا احساس، بلکہ ہر دن ہر عمل کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں اعتکاف جیسی نعمت سے مالا مال، اللہ تعالیٰ شکر ہے تراویح جیسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ پتہ نہیں ہم باہر ہوتے تو آخری عشرے میں کیا ہے، ہمارے شہر کی الٹی گنگا بہنا شروع ہو جاتی، یعنی آخری عشرے کی فضیلت زیادہ ہے، مگر آخری عشرے میں بازاراں بھر کے نکلتے ڈچا ڈچ، بہت زیادہ اس کے دورے ہوتے رہتے،
تو پتہ نہیں ہم باہر رہتے تو کسی نہ کسی ضرورت سے جاتے، پھر بے ضرورت میں بھی پڑ جاتے، تو اس طریقے سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے در سے جوڑ لیا، یہ تیری مہربانی ہے۔ دنیا چھوٹے گی نہیں، دنیا کو تو کسی بھی طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ اگر چھوٹ جائے تو اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وقت، یہ گولڈن اپارچونیٹی، سنہری موقع ہاتھ سے نکل جائے، پھر بعد میں خیال آئے ارے وہ 10 آخری عشرہ صحیح نہیں گزارے، اور گزار نہیں گے، رہتا موقع نہیں رہتا۔ ارے وہ نہیں خریدے تھے وہ تو خرید دے سکتے، ارے حدیث نہیں کھائے تھے وہ تو مل جائے گی، آج کل اجوا پہ سال بھر مل رہے، سنیں جا کے آپ اس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں ماشاء اللہ سے، گھر والے بنا کے دیں گے۔ کوئی ایسی ارمان آرزو رہے گا تو میرے کو بولو، انشاءاللہ میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہری چیزوں کا غم نہیں، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، یہ جو روحانی اور سرکاری چیزیں ہیں یہ ہاتھ سے چلی جائے تو پھر نہیں مل سکتی ہے، نہیں ہے۔ تو شکر ہونا چاہیے ہر عمل کے بعد 1 منٹ کے لیے اپنی اللہ سے بات چیت۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اتنا اچھا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تراویح کی توفیق ملی۔ میں تو ایک انداز کیا رہتا ہوں 20 رکعت پڑھنا پڑا، اور جو ہے پہلے رکوع میں جیسے شامل ہوتے تھے اب تو اس کا بھی موقع نہیں ہے نا۔ تو یہ سب باتیں نہیں آنی چاہیے، شکر ادا کرنا۔ اللہ ماحول ایسا مل گیا، ہم ماحول کے محتاج ہیں، ماحول ملا تو کر لیے، ورنہ تو ہم بھی ہوا خور ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو جتنا شکر کریں گے، تو شکر کے بارے میں فرمان شاہی کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو باہر بھگا دوں گا، میں نعمت میں اور اضافہ کروں۔ یعنی ایک عبادت پہ شکر کریں گے تو اللہ اور عبادت کی توفیق اور عبادت کا مزہ دیں گے، اور عبادت کا ذہن بنائیں گے، ہے نا، اور عبادت میں ترقی دیں گے۔ تو ہر عمل کے بعد شکر، تراویح کے بعد شکر، بیان کے بعد شکر، تلاوت کے بعد شکر، تہجد کے بعد شکر، سحر کے بعد شکر۔ اللہ تیرا شکر ہے، عافیت سے آپ نے کرا، رمضان کا ایک عمل، آخری عشرے کا ایک عمل عافیت سے دوستوں کے ساتھ امن کے ماحول میں ہو گیا۔ سوچ آدمی کو بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے نا۔ اگر ہماری سوچ اچھی ہو جائے تو ہم اس جگہ سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت بڑے دولت مند ہوتے جا سکتے ہیں، سمجھے نا۔ اور اگر نہیں تو گویا کہ کوئی پنشمنٹ ہے اور اس کو ہم جھیل رہے ہیں، تو یہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو اپنی سوچ کو جو ہے مزے لینے کی بات، اور سوچو یہ وقت ایسا ہے کہ غزہ میں مسلمان اتنے پریشان ہے نا، ان کے لیے کھانے کو کھجور نہیں، اور ان کے لیے بیماروں کے لیے دوائیں نہیں، افطار کرنے کے لیے لسی نہیں، پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ روزوں سے، فاقوں سے بھی چل رہے ہیں، روزوں سے بھی چل رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ تیرا شکر ہے ہم کو تو نے عافیت عطا فرمائی۔ تو جتنا سوچیں گے اتنا اللہ کو خوش کر پائیں گے، ہے نا، اتنی عبادت میں ترقی ہوگی۔ بہرحال یہ جو رمضان کے موقع سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، آخری عشر اعتکاف کے عنوان سے، اعتکاف تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف تو ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ فیسلٹیز والی مسجد میں آپ کریں، جی، کہ آپ کے گھر کے قریب میں بستی میں ایسی مسجدیں ہوگی کہ جو ایئر کنڈیشن ہے نا، وسیع کشادہ، کھانے کے لیے الگ جگہ، سونے کے لیے الگ جگہ، رہنے کے لیے الگ، اور بہترین انتظامات، اور پھر کھانے کے بعد ہاضمے کے لیے دوستوں کی بیٹھک، جی، جو چورن کا کام کرتی ہے، اس کے بعد پھر اگلی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اتنی دیر بیٹھ کے باتاں کرے پھر سے جو ہے حیث و ہضم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس قسم کی